سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ ایک دفعہ یہاں سویڈن میں پاکستانی ایک سفیر صاحب تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ میں مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں گیا ہوں، اور یہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس میں پاکستانی کام کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو مجھے ایک فیڈ بیک ملا یہاں پہ جو پاکستانی ایکسپرٹس ہیں اور پروفیشنلز ہیں ان کے حوالے سے جن اداروں میں وہ کام کرتے ہیں، مجموعی تاثر یہ تھا کہ پاکستانی بڑے محنتی ہیں، ہارڈ ورکنگ ہیں، اچھے ورکر ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن وہ آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے۔ وہ جو روٹین کا کام ہے وہی کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے نئی تجاویز، انوویشن، نئے آئیڈیاز، نئے خیالات وہ نہیں لے کے آتے۔ وہ جب کام جو ان کو بتا دیا گیا ہے وہی کام بڑا بہترین کریں گے، لیکن وہ اس سے امپروومنٹ، بہتر کام کی طرف لے کے نہیں چلتے۔ یہ شاید ہمارا جو ہے وہ قومی مزاج ہے، کیونکہ جب اگر ہم یورپینز کو دیکھتے ہیں تو یہ سوچتے رہتے ہیں چینجز کا، تبدیلی کا، یہ کام ایسے اچھا، اس کو اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اس طرح سے بھی کرنا چاہیے۔ پھر یہاں پہ سب ورکنگ انوائرمنٹ ایسا ہے کہ آپ کا جو ہیڈ ہے ڈپارٹمنٹ کا، اگر آپ اس کو بات کہیں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا، غور کرے گا، اور اچھی بات ہوگی تو وہ مان بھی لے گا۔ یہ ماحول بھی یہاں پہ اس طرح سے ہے کہ وہ اس کو خوش ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو آئیڈیاز لے کے آنے کے لیے۔ اور یہاں کا یہ عمومی مزاج بھی اگر آپ کو نظر آئے گا، آپ دکانوں میں جائیں، آپ شاپنگ مالز میں، سٹورز میں جائیں، کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی سیٹنگ دکانوں کی چینج کر دیتے ہیں۔ لیکن جہاں سے ہم آئے ہیں اپنے ملکوں سے، آپ میرے حال 10 سال کے بعد بھی جائیں گے، آپ کے اگر محلے میں جو گروسری کی دکان ہوگی، کریانے کی، اس نے جہاں پہ چینی کی بوری رکھی ہوئی تھی آج بھی وہیں پہ ہوگی، وہ چینج نہیں کرتے۔ تو یہ تبدیلی ایکچولی آنی چاہیے، اور تبدیلی آتی ہے غور و فکر سے، سوال کرنے سے، سوچنے سے۔ اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو اگر قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم کا ہم واقعہ دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مرنے کے بعد کس طرح سے زندہ کرو گے، مجھے اس چیز کی جو ہے وہ ایک جستجو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا خلیل اللہ سے، اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر ہے، کہ کیا آپ اس پر ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں حق الیقین، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیس ہوتا کیسے ہے۔ اور پھر وہ سارا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، اس میں پورا پروسیس ہے۔ اور اسی طرح کا حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے کہ مرنے کے بعد کس طرح سے۔ تو یہ پیغمبر اگر غور و فکر کی بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس چیز پہ، تو ہمیں بھی ضرور چاہیے۔ اگر ہم قرآن حکیم کی طرف آتے ہیں، ابھی میں ان دنوں سورہ سبا پڑھ رہا تھا، تو سورہ سبا جو 34ویں سورہ ہے قرآن حکیم کی، 34، تو اس میں اس کی 46 آیت آتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں، ابتدائی اس دور کی یہ بات ہے، تو مکہ میں جو لوگ مخالفین تھے جو آپ کی بات نہیں سنتے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں صرف آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ون تھنگ، کہ جو میں کہتا ہوں تتفکرون، سوچو، اس پہ غور کرو، کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک دو یا اکیلے، اس پہ جو میں کہہ رہا ہوں بس اس پہ سوچو، کوئی اس طرح سے لمبی بحث نہیں ہے۔ تو جب آدمی سوچتا ہے تو پھر اس میں سوال بھی جنم لیتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ آپ سوال نہیں کرنا چاہیے، یا فار ایگزامپل دین کے معاملے میں سوال نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی غور و فکر جب کریں گے، سوچیں گے، سوال تو آئیں گے، ان سوالوں کے جوابات بھی چاہیے۔ اور یہ بار بار اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو وہاں پہ آتا ہے تتفکرون، آکلون، یاکلون، سوچتے کیوں نہیں، غور فکر کیوں نہیں کرتے، عقل مندوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا دین ہے، دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے فالوورز کو کہ جو ہم نے بتا دیا بس اس کو اپنے منون اس پہ چلنا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، غور و فکر کرو، سوچو۔ قرآن کی جو آیات ہیں ان پہ بھی اندھے اور گونگے بن کے نہ ہو۔ سورہ محمد کی آیت ہے کہ اہل ایمان کے سامنے جب خدا کی آیتیں آتی ہیں تو وہ اندھے گونگے بن کے جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایمان بھی وہی ہے نا، اسی لیے ایمان کو فیتھ کہنا غلط ہے، یہ کنوکشن ہے۔ کنوکشن ہے کہ آپ کو مکمل یقین ہے، اس سائنٹسٹ کی طرح کہ جو کہتا ہے کہ 2 ہائیڈروجن 1 آکسیجن پانی بنتا ہے، آپ کو بھی ایسے یقین ہے کہ یہ ایمان میرا جو ہے وہ درست ہے۔ اور قرآن نے اسی لیے یہ چند آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ سورہ سبا کی آیت 46 میں بھی یہ کہا، اور پھر سورہ بقرہ جو دوسری سورہ قرآن حکیم کی، اس کی 219 220 آیت، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خدا اپنے قوانین جو ہے وہ وضاحت سے پیش کرتا ہے کہ تاکہ تم غور و فکر کرو، سوچو۔ اور اس کے بعد ایک 30/8 اس میں یہ آیا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے کہ انسان کی کریشن کہاں سے ہوئی، کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اور جب یہ وہ اس پہ غور کریں گے تو پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ کائنات بالحق پیدا ہوئی ہے، اور پھر وہ اپنے کریٹر خالق کی طرف وہ
ضرور جائیں گے. اور پھر سورہ آل عمران کی 190 آیت ہے کہ مومن وہ ارباب عقل و بصیرت ہوتے ہیں کہ جو تخلیق کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں. وہاں پہ ذکر کا لفظ آیا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے کائنات پہ غور و فکر کرتے ہیں. یعنی ذکر یہ ہے کائنات پہ غور و فکر کرنا, اور بڑی خوبصورت آیت ہے. اور پھر یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ رسول پاک سے فرمایا گیا ہے کہ اے رسول انہیں یہ باتیں بتاؤ تاکہ یہ غور و فکر کریں. اور پھر اسی سورہ میں 179 میں 7/179 کہ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں. یہی آیت میں نے اپنی جو کتاب افکار تازہ اس کے ٹائٹل شروع پہ جو ہے وہ آغاز میں دی ہوئی ہے. اور پھر 10/24 اس میں کہا ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اپنی آیتیں نکھار کے جو ہے وہ بیان کر دی ہیں. اور فکر اور تفکر میں نے کہا کہ اس میں بار بار قرآن حکیم نے بہت حوالے ہیں, جیسے 16/44 ہے, 59/21 ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس کو جو انسان میں یہ خوبی یا قوم میں یہ ایک مادہ آ جاتا ہے غور و فکر کا, اس سے قومیں ترقی کرتی ہیں. آج اہل مغرب جو ہیں وہ ہم سے کیوں آگے چلے گئے ہیں؟ انہوں نے غور و فکر کیا, انہوں نے تحقیق کی. جیسے قرآن میں آتا ہے 16/69 کہ شہد کی مکھی کے نظام میں ارباب فکر کے لیے غور و فکر کی آیات ہے. قرآن نے اس کی مثال پیش کی ہے شہد کی مکھی کی, کس طرح سے وہ گھر بناتی ہے اور شہد کے حوالے سے. اب ہمارے لیے تو اتنی کافی ہے جی, شہد جو ہے وہ قرآن نے کہا شفا ہے, شہد کھا لو بس, یہ سنت ہے. لیکن اہل مغرب نے, یورپ نے, دنیا نے شہد کی مکھی, اس کے نظام, اس کے شہد, سب پہ اتنا کام کیا کہ میں ابھی گوگل میں چیک کر رہا تھا کہ جو اس کے ہنی بی ہے, شہد ہے, اس پہ کتنا کام ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں اتنے ریفرنس نکلا ہے کہ میں حیران ہو گیا. ان لوگوں نے غور و فکر کیا. یہ وہ مثال میرے ذہن میں آ گئی کہ وہ نیوٹن جس نے قوانین حرکت, لاز آف موشن جس نے وہ دریافت کیے تھے. کائنات میں چیزیں ہوتی ہیں, اس نے دریافت کی, وہ ایجاد تو ہوتا ہے کوئی نہیں بنانا. تو جو اس نے دریافت کی وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ سیب کے درخت کے نیچے لیٹا تھا. وہ کہتے ہیں جی اوپر سے سیب گرا, اور جب اس کے اوپر گرا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ نیچے کیوں آیا, اوپر کیوں نہیں گیا. تو یہ اس کی سوچ کا پہلو تھا جس سے اس نے وہ تمام قوانین حرکت جو ہے وہ دریافت کیے, جس پہ پوری فزکس, ماڈرن فزکس کا اور ماڈرن سائنس کا سارا اس پہ جو ہے وہ دار و مدار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری طرح کا وہ بندہ ہوتا, سیب گرتا, تو ظاہر ہے اس نے پکڑ کے کھا لینا تھا, اس نے سوچنا ہی نہیں تھا, اس نے کہنا تھا نیچے اس نے آنا ہے. یہ ایک فرق ہے ہم میں اور اہل مغرب میں. اور اہل مغرب اسی لیے دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں کہ انہوں نے سائنس, ٹیکنالوجی, علم کو فروغ دیا, انہوں نے غور و فکر دیا, انہوں نے سوال کرنے کی اجازت دی. انہوں نے خواہ وہ مذہب کا معاملہ ہے, خواہ وہ سماج کا معاملہ ہے, خواہ وہ سائنس کا معاملہ ہے, وہ اوپنلی اس چیز پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور قرآن ہمیں یہی کہتا ہے. اور سورہ سبا کی آیت جو ہے وہ 34/46 یہی کہہ رہی ہے تتفکرون, غور و فکر کرو. تو آج کے اس ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے. آپ کے پاس بھی اگر کوئی اچھی باتیں ہوں وہ ضرور شیئر کیجئے, اور اگر پسند آئے تو اپنے دوست احباب کو بھی یہ بھیجیے تاکہ وہ بھی اس تھاٹ پرووکنگ ولاگ سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکے. اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں.